بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالارشاد کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالارشاد، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ خوف کے 4 درجات ہیں، جن میں سے پہلا درجہ ایمان کی شرط ہے، اس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، اور دوسرا درجہ فرض ہے، ایمان کی شرط تو نہیں لیکن فرض ہے، اور تیسرا درجہ مستحب ہے۔ اور یہ تینوں درجات کسبی ہیں، یعنی اختیار سے کوشش کر کے محنت کر کے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اور چوتھا درجہ غیر اختیاری ہے، وہبی ہے، لہذا وہ مقصود بھی نہیں اور اس کی فکر میں بھی زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے 3 درجات جو ہیں وہ مقصود ہیں اور ان کو حاصل کرنے کی فکر چاہیے۔ کل یہ بیان ہوا۔ آخر میں حضرت نے یہ فرمایا کہ ایسا ہی اس کے مقابلے میں رجا کے بھی درجات ہیں۔ ایک درجہ شرط ایمان بمعنی احتمال نجات، اور ایک درجہ فرض ہے، ایک مستحب ہے، اور ایک درجہ محض وہبی ہے۔ جس طرح 4 درجات خوف کے تھے، اسی طرح رجا کے بھی، یعنی امید کے بھی 4 درجات۔ پہلا درجہ جو شرط ایمان ہے، جس کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اس بات کا احتمال ہو، دل میں اس کا اعتقاد ہو کہ عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بغیر کسی سزا کے یوں ہی بخش دے۔ یہ احتمال ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، تو ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ شاید میری ساری بدعمالیوں پر خط نسخ پھیر کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے یوں ہی جنت میں داخل فرما دے یا بے حساب داخل فرما دے۔ یہ احتمال کا دل میں ہونا اور اس اعتقاد کا ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہیں، اور اگر وہ یہ کریں تو کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ یہ اعتقاد جو ہے یہ شرط ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ اعتقاد نہیں تو وہ اللہ بچائے ایمان ہی سے محروم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا قرآن کریم میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک تو اللہ کے ہاں معاف نہیں۔ معافی یہاں توبہ والی معافی کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ یہاں جو ذکر ہو رہا ہے معافی کا، وہ توبہ والی معافی کا نہیں ہے، کیونکہ توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا مشرک تھا اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، توبہ کر لی، شرک سے مسلمان ہو گیا تو ہو جائے گا معاف۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے بغیر توبہ کی معافی کا، جو اللہ جل جلالہ محض اپنے فضل و کرم سے کسی کو نوازے۔ تو فرمایا کہ یہ قاعدہ مقرر کر رکھا ہے کہ جو شرک کرے وہ شرک کی معافی تو ہمارے ہاں ہے نہیں بغیر توبہ کے۔ ہم اس کو بغیر توبہ کے معاف نہیں کریں گے کبھی بھی۔ یہ اعلان سمجھ لو، سن لو، کان کھول کے سن لو۔
لیکن شرک کے علاوہ جتنے اس سے نچلے درجے کے گناہ ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ نہ کوئی اللہ جل جلالہ کو زبردستی کرنے والا ہے کہ ضرور معاف کرے، اور نہ کوئی آپ کا کہ مشیت میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کسی کو معاف کرنا، کوئی کہے کیوں کر دیا معاف۔ کوئی لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ان کے فیصلے میں کسی کو چونو چرا کی مجال نہیں۔ لہذا یہ احتمال بدرجہ اعتقاد دل میں ہونا کہ کیا پتا میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ بے حساب جنت میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا پتا کہ شاید میں ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں جن کے بارے میں اللہ جلالہ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ احتمال دل میں ہونا یہ شرط ایمان ہے، پہلا درجہ ہے رجا۔ دوسرا درجہ حضرت فرماتے ہیں یہ ہے کہ جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی شریعت کی طرف سے کسی بات کا حکم متوجہ ہو، نماز کا وقت آ گیا، اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، تو اب حکم متوجہ ہو گیا کائے کا کہ نماز پڑھ کو جاؤ، نماز پڑھو۔ تو جب نماز کا حکم متوجہ ہو اس وقت میں اگر دل سستی کر رہا ہو، طبیعت سستی کر رہی ہو کہ جی آج چھوڑ دو یہ فریضہ، تو اس سستی کا مقابلہ کرنے کے لیے تصور کرے کہ نہیں جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالی مجھے انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ثواب کا تصور کر کے سستی کو دور کرے اور معمور بھی کو بجا لائے، جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو بجا لائے، یہ فرض ہے اس درجے کا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لو کہ اگر یہ دل میں ثواب کا تصور نہ کرتا، جنت کا خیال نہ لاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کا دھیان نہ کرتا، تو اس فریضے کی ادائیگی سے محروم رہ جاتا۔ کیونکہ سستی نے اس کے اوپر غلبہ پا لیا تھا، شیطان نے، نفس نے، سستی نے، کاہلی نے غلبہ پا لیا تھا اور اس کو دبا دیا تھا، اور یہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ جی چلو آج چھوڑو، آج نماز چھوڑ دو مثلا۔ لیکن جب تصور کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اگر میں اپنے نفس کے تقاضے کی مخالفت کر کے چلا جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ جل جلالہ مجھے نواز دیں گے، تو اس شوق نے محمیز لگا دی اور نماز پڑھوا دی۔ تو یہ جو رجا پیدا ہوئی نا، یہ امید کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے میں ثواب عطا فرمائیں گے، یہ جو ہے یہ درجہ فرض ہے، فرض ہے، سمجھے نا؟ یہ نہ ہوتا تو مارا گیا تھا، کیونکہ فرض زائل ہو جاتا۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جتنے فرائض شرعیہ ہیں، واجبات شرعیہ ہیں، ان سب میں اتنی امید رکھنا کہ میں یہ کر لوں گا تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیں گے انشاءاللہ اپنی رحمت سے، تو یہ فرض ہے رجا کا یہ درجہ۔ اور تیسرا درجہ، اب یہ جو درجہ میں بتا رہا ہوں یہ حضرت نے فرمایا فرض ہے،
تو یہی وہ بات ہے جس کو حدیث میں جگہ جگہ کئی جگہ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. کیا اشارہ فرمایا؟ کہ جو بھی نیک عمل کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی توفیق دے رہا ہے، وضو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، جو کچھ بھی جتنے بھی اعمال و افعال ہیں، اعمال صالحہ، اس میں ذرا سا تصور کیا کرو کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے امید کر رہا ہوں کہ میرے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما کر اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے نواز دیں گے مجھے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے روزے رکھے، کس طرح رکھے؟ ایمان کی بنیاد پر کہ ایمان ہے دل میں، وہ روزے رکھوا رہا ہے، اور احتساب کی بنیاد پر. احتساب کے معنی طلب ثواب، ثواب حاصل کرنے کی غرض، دل میں نیت رکھے کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے فضل و کرم سے نواز کر مجھے ثواب عطا فرمائیں. احتسابا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان رات کو جو تراویح پڑھتے ہو تو فرمایا کہ ایمان کی وجہ سے جو پڑھے گا اور ثواب کو حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے سارے گناہ معاف فرما دے. تو یہ احتساب کیا چیز ہے؟ یہ وہی رجا ہے، یہ وہی ثواب کا حاصل کرنے کی طلب ہے اور اس کی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں انشاءاللہ اپنے فضل و کرم سے. میری عمل میں بذات خود طاقت نہیں ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے اپنے فضل و کرم کا مورد بنا دیں گے تو عطا فرما دیں. تو یہ احتساب ہے، یہ تو یہ فرمایا یہ فرض. اور ایک بات میں نے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا اور بڑی اچھی بات فرمائی کہ ہم لوگ جو ہیں عبادات جو انجام دیتے رہتے ہیں، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تلاوت کر لی وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ روز یہ کام ہو رہا ہے، روز یہ کام ہو رہا ہے، روز یہ کام ہو رہا ہے، تو روز ہوتے ہوتے وہ عادت بن گئی ہے، عادت بن گئی ہے. لہذا عادت بننے کی وجہ سے کوئی خاص دھیان بھی اس طرف نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، ایک روٹین ہے چل رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے ان عبادتوں کا جو لذت ہے اور ان عبادتوں کا جو کیف ہے وہ محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس سے محرومی ہو جاتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا اہتمام کر کے کرنا چاہیے کہ جب کوئی عبادت کر رہے ہو تو اس عبادت کے اوپر اللہ جل جلالہ نے جتنے وعدے فرمائے ہوئے ہیں قرآن و حدیث ثواب کے، ان وعدوں کا دھیان کرو. مثلا وضو کر رہے ہو تو روزانہ کرتے ہو، دل کہیں، دماغ کہیں، دھیان کہیں، وضو کر کے ختم کیا، ایک عادت بن گئی، روٹین بن گئی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ جب وضو کرنے بیٹھو ہاتھ دھو، چہرہ دھو. تو چہرہ دھوتے ہوئے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے جتنے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں آنکھ سے، تو مراد ہے گناہ صغیرہ، جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سب دھل جاتے ہیں. تو جب چہرہ دھو رہا ہو تصور کرو کہ میں یہ چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے چہرے سے گناہ دھل رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں. ہاتھ دھو تو حدیث میں آتا ہے ہاتھ سے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہاتھ دھو تو تصور کرو کہ میرے ہاتھ سے گناہ
جھڑ رہے ہیں. بایاں ہاتھ دو تو تصور کرو کہ گناہ جھڑ رہے ہیں. جب اس تصور کے ساتھ کرو گے نا عبادت تو اس میں لذت ہی اور ہوگی, اس کا کیف ہی اور ہوگا. سمجھے نا؟ جب آپ اس طرح تصور کے ساتھ پڑھ رہے وضو کر رہے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ وضو کے اندر لطف آئے گا اور وضو کی حقیقت اور روح حاصل ہوگی. سمجھے نا؟ اللہ نماز کو جا رہے ہو مسجد کی طرف, تو مسجد کی طرف جاتے وقت حدیث میں آتا ہے کہ جو قدم بندہ بڑھاتا ہے مسجد کی جانب تو ہر قدم کے اوپر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی لکھی جاتی ہے. سمجھے نا؟ تو جب آ رہے ہو تو دیکھتے جاؤ, تصور کرتے جاؤ, میرا یہ قدم اٹھا اس سے ایک گناہ معاف ہوا, ایک نیکی لکھی گئی. دوسرا قدم اٹھا ایک گناہ معاف ہوا, ایک نیکی لکھی گئی انشاءاللہ. تو جب یہ تصور کرو گے تو تمہارا چلنا جو ہے اس میں بھی ایک لطف آ جائے گا اور عبادت کی روح حاصل ہوگی. عجیب بات, بڑی کام کی بات فرمائی حضرت نے کہ آپ جتنے بھی عبادتیں انجام دو. تلاوت کر رہے ہو تو تلاوت کرتے وقت حدیث میں آتا ہے کہ ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کتنے نیکی دیتے ہیں؟ 10 نیکیاں ایک حرف کی تلاوت. الف لام میم فرمایا کہ الف لام میم کی تلاوت کی تو 30 نیکیاں لکھی گئی. جی تو تصور کرو تلاوت کرتے وقت کہ میں جو یہ تلاوت کر رہا ہوں میرے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ میری نیکیوں میں اضافہ فرما رہے ہیں. اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے, نہ کہ اپنے عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے. جیسے کہ پہلے کہا تھا عمل محض علامت ہے, یہ علت تامہ ہے نہیں اس کی. تو اس کا یہ تصور کرتے چلے جاؤ تو تلاوت میں تو ہر عمل کے ساتھ یہ میں نے ضمن بات یاد کر دی, کام کی بات ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کا دھیان کرنا اس عبادت کو کی تکمیل میں معاون اور ممد ہوتا ہے. تو بھائی یہ ہو گیا درجہ کائے کا, فرض کا. تیسرا درجہ فرمایا مستحب, رجا کا مستحب درجہ. وہ کیا ہے؟ وہ درجہ جو ہے مستحب درجہ وہ یہ ہے جیسے پہلے خوف میں کہا تھا اس طرح یہاں رجا میں بھی کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت اور جنت کی نعمتوں کا تصور دل و دماغ پر اتنا چھا جائے کہ کوشش کر کے بھی زائل نہ ہو, کوشش کرنے سے بھی زائل نہ ہو. اللہ جل جلالہ کی رحمت اور اس کے نعمتوں کا ہر وقت دماغ پر جنت کی نعمتیں طاری ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تصور ہے اور اسی میں آدمی مست ہے. یہ رجا کا مستحب درجہ ہے. یعنی چاہے آدمی کو کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو رہی فرائض سے, واجبات سے, معمور بھی سے, اس کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کو تصور کرنے کی. الحمدللہ آج اس کو طبیعت ثانیہ بن گئی ہیں عبادتیں, لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی رجا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر مست ہے اس کے تصور. تو یہ تیسرا درجہ ہے جو مستحب ہے, فرض واجب نہیں. جی نہیں, مجھ سے غلطی ہوئی, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا نکالنے اختیار میں نہ ہو, وہ تو چوتھا درجہ آئے گا غیر اختیاری. یہ وہ ہے کہ آدمی کے اوپر اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ کی جنت کا خیال رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا خیال رہتا ہے اکثر و بیشتر. کوئی ضروری نہیں کہ عین وقت پر آئے, بلکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اندر کے تصور میں زندگی گزار رہا ہے. اکثر و بیشتر اس کا غلبہ رہتا ہے, جیسے کہ خوف میں عرض کیا تھا. اور چوتھا درجہ غیر اختیاری ہے, وہ یہ کہ آدمی اتنا ہو جائے کہ پھر اس کو دل سے اترے ہی نہ کسی وقت میں جنت کا تصور اور اللہ کی رحمتوں کا تصور. تو بہرحال وہ تو
جیسا کہتا تھا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ 3 درجات مقصود، ان کے حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسا میں نے عرض کیا تھا کل کہ خوف کے حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا مراقبہ کیا جائے موت کا اور موت کے بعد کے حالات کا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جہنم کا۔ تو رجا کا یہ درجات حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب جہنم کا تصور کرو تو ساتھ ساتھ جنت کرو، اس کی نعمتوں کو بھی کرو۔ اور یہ قرآن کریم کے طرز کے عین مطابق ہے کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر آیا ساتھ میں جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ضرور فرمایا اسی واسطے۔ تو یہ 3 درجات مطلوب ہیں، ایک شرط ایمان، ایک فرض، ایک مستحب۔ اب آگے ایک بات اور سن لو، وہ یہ کہ یہ 3 درجات تو فرض، واجب اور مستحب تھے نا، اس سے آگے ایک درجہ ہے ممنوع اور ناجائز اور حرام کا، سمجھے نا؟ یعنی ایک امید وہ ہے جو حرام ہے، ایک امید وہ ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ وہ کون سی ہے امید؟ وہی جس کا حدیث میں نے سنائی کہ آدمی اپنی اصلاح کی فکر سے تو غافل ہے، حلال و حرام کی تمیز ہی نہیں، فکر ہی نہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بے لگام کر رکھا ہے اپنے نفس کو، جہاں لے جا رہا ہے نفس وہاں جا رہا ہے، جو کام کرانا چاہتا ہے کرا لیتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، اور امیدیں باندھے بیٹھا ہے اللہ کے اوپر کہ میاں اللہ میاں بڑا غفور ہے۔ وہ حدیث میں نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ یہ عاجز وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو لگا لے خواہشات کے پیچھے، جیسی خواہشات ہو رہی ہیں وہ کرتے جا رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، بے دھڑک کر رہا ہے، کوئی رکاوٹ بھی دل میں نہیں ہے، اور پوچھو بھائی کہو کہ بھائی یہ گناہ ہے، اللہ میاں بڑا غفور ہے، یہ تمنا علی اللہ، یہ امید کا وہ درجہ ہے جو حرام، جو آدمی کو گناہ پر آمادہ کرے، اور اسی کا نام غرور ہے۔ حدیث قرآن کریم میں اس کو غرور فرمایا، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان وہ تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈالے، وہ یہی دھوکے ڈالتا ہے کہ ارے میاں کرتے جاؤ، یہ جوانی کا زمانہ ہے، بڑھاپا آئے گا تو دیکھا جائے گا، سمجھے نا، کرتے جاؤ، اور کیا ہے گناہ ہی تو ہے، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے، سب معاف کر دے گا۔ یہ جو ہے جو رجا یا جو امید انسان کو گناہ پر آمادہ کر دے، وہ رجا نہیں ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ غرور ہے، وہ حرام ہے۔ تو رجا کا یہ درجہ حرام ہے۔ دیکھیے اس میں فرض بھی ہو گیا، اس میں واجب بھی ہو گیا، اس میں مستحب بھی ہو گیا، اور اس میں حرام بھی ہو گیا۔ تو پہلے 3 درجے حاصل کرنے کے ہیں، اور چوتھا جو ہے احتراز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہر مسلمان کو بچائے۔ اسی طرح خوف میں بھی، خوف میں کل 4 درجات بیان کیے تھے نا، تو خوف میں جو درجہ فرض تھا، واجب تھا، مستحب تھا، سب کچھ سے ایک خوف حرام بھی ہے۔ وہ خوف جو انسان کو مایوسی میں مبتلا کر، یاس پیدا کر، قنوطیت پیدا کر، اللہ کی رحمت سے مایوس کر، وہ حرام۔ تو اب ذرا دیکھو، نام تو سنا تھا بھائی خوف ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، لیکن کیا کیا باریکیاں ہیں اس میں؟ خوف میں کون سا درجہ کس درجے کا ہے، اور رجا میں اور امید میں کون سا درجہ حاصل کرنے کا ہے، کون سا بچنے کا ہے، یہ حضرت نے آج بیان فرمایا۔ تو جب پتہ چل گیا کہ یہ ہیں درجات مختلف، تو کون ہے جو ان کا امتیاز کر کے بتائے
کہ تمہیں جو خوف کا درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے اور تمہیں جو رجا کا درجہ حاصل ہے وہ صحیح ہے. اسی کے لیے ضرورت پڑتی ہے شیخ جو متعین کر کے بتا. تو تیرا اس حد تک بات ٹھیک ہے، اس سے آگے جو بڑھ گئے وہ غلط ہے. وہ حد متعین کرتا شیخ کا کام یہ ہے. اللہ. تو اب یہ بھائی اس کی بات امید ہے واضح ہو گئی ہوگی کہ دونوں چیزیں مطلوب ہیں، خوف بھی اور رجا بھی. تنہا ایک سے کام نہیں چلتا. البتہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کبھی دونوں کا توازن ضروری نہیں کہ ہمیشہ برابر رہے. ایک ترازو میں تول رکھا ہے کہ ایک پلے میں خوف رکھا ہے، ایک پلے میں رجا رکھی ہے اور دونوں کا کانٹا برابر ہے. ضروری نہیں کہ ایسا ہو. بعض اوقات ایک کا غلبہ ہو جاتا ہے دوسرے. خوف کا غلبہ ہو گیا رجا پر، یا رجا کا غلبہ ہو گیا خوف. غلبہ ہے بس. جب کہا کہ خوف کا غلبہ ہے تو کیا مانا کہ خوف زیادہ ہے لیکن امید ختم نہیں. امید ختم نہیں، وہ بھی ہے. سمجھے نا؟ جن اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کمال عطا فرماتے ہیں تو ان کے ترازو کے پلے دونوں برابر ہیں. نہ یہ جھکا ہوا نہ وہ جھکا ہوا، دونوں برابر. جیسے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ میرے سارے بندے جہنم میں جائیں گے، صرف میرا ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ بندہ میں ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امید تو اتنی، اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھوں گا کہ وہ بندہ جو جنت میں جانے والا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر وہ میں ہوں گا. مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ سارے دنیا کے بندے، جتنے بندے میرے مخلوقات ہیں، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو مجھے ڈر ہوگا کہ میں وہ جانے والا وہ نہ. تو خوف اتنا اور امید اتنی، دونوں پلے برابر. یہ تو ان کا مقام. لیکن عام آدمی کہاں تک یہ توازن برقرار رکھے، کہاں تک اس کے پلے بالکل برابر چلے؟ تو اس واسطے شریعت نے اس کا بھی مکلف نہیں کیا بھائی دونوں برابر ہی کرو. کبھی خوف کا غلبہ ہو گیا، کبھی رجا کا ہو گیا. جب تک دوسرے کی نفی نہیں ہوئی، دوسرے کا خاتمہ نہیں ہوا، تو غلبہ ہو جانے سے کچھ نقصان نہیں، فائدہ ہی ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو ہمارے حضرت نے اس کا بھی ایک اصول بیان فرما دیا. لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں میں اعمال صالحہ کا غلبہ ہو، کہ وہ زیادہ تر اعمال صالحہ میں مشغول ہیں اور گمراہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ کبھی کبھی ابتلا ہو جاتا ہے، ان پر غلبہ رجا انفع ہے. سمجھے نا؟ یعنی وہ لوگ جن کو عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے اعمال صالحہ غالب ہے ان کی زندگی میں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، عبادات میں ہیں، جو طاعات ہیں ان کو کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، نمازی ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی غفلت بھی ہو جاتی ہے، کبھی ابتلا بھی ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ اس پر اگر رجا کا غلبہ ہو تو انفع ہے. سمجھے میاں؟ رجا کا غلبہ ہو تو انفع ہے. کیوں انفع ہے؟ اس واسطے کہ اگر خوف کا غلبہ ہو جائے ایسے لوگوں پر تو بعض اوقات وہ مضر ہو جائے.
کیوں ہو جاتا ہے مضر؟ اس واسطے کہ شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میاں سب کچھ تو کر کے دیکھ لیا، سمجھے نا، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، تراویح بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی، ذکر بھی کر لیا، تسبیح بھی کر لی، پھر بھی شیطان مار گئے ایک جگہ پر جا کے، پھر بھی مبتلا ہو گئے، تو تمہاری اصلاح ممکن نہیں میاں، سمجھے نا، تم ناقابل اصلاح ہو، لہذا یہ سب دھندا چھوڑو تم، اور یہ دھندا چھوڑو، تمہارے بس کا کام نہیں ہے اس راستے پہ چلنا۔ تو شیطان یہ بہکا کر اس کو جب گھر سے بھی یہ حاصل ہے تم یہ چھوڑو سب دھندا کرنے کی ضرورت ہی ہے۔ تو وہ خوف کا غلبہ اگر ہو جائے تو آدمی کو بعض اوقات شیطان اس طرح راہ مار دیتا ہے اور اس طرح وہ جتنا کچھ کر رہا تھا اس سے بھی محروم کر دیتا۔ اس کے برخلاف اگر رجا کا غلبہ ہو، امید کا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، اے اللہ لیکن یا اللہ آپ کی رحمت سے امید ہے مجھے معاف فرما دیں، سمجھے نا، تو یہ مشعل جلتی رہتی ہے، امید کی مشعل جلتی رہتی ہے، اور اس مشعل کے جلنے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی غلطی ہونے پر تنبہ بھی ہوتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے، اور توبہ کی توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی۔ تو اس لیے غلبہ رجا اس میں انفع ہے ان لوگوں کو، اور جن میں اعمال سیئہ کا غلبہ ہے کہ وہ زیادہ تر اعمال سیئہ میں مبتلا ہے، فرائض و واجبات سے غافل ہیں، گناہ کرنے والے ہیں کثرت سے، اور اعمال صالحہ قلیل ہیں، ان کے لیے خوف انفع ہے۔ پر جب تک کہ اعمال صالحہ کا غلبہ ہو تو ایسے لوگوں کو خوف انفع ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جب بلایا جائے، دعوت دی جائے، تو اس میں ان کو خوف دلائے۔ سمجھا؟ انبیاء کرام کو کیا فرمایا گیا؟ منذر ڈرانے والا۔ تو کیا ہے ڈرانے والا؟ کہ ان لوگوں کو بلا رہے ہیں جو مبتلا ہیں نا کفر میں، شرک میں، گناہ میں، زندگی ساری اسی میں گزر رہی ہے، تو وہاں پر پہلے ان کو کیا ہے، پہلے جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حکم ہوا، جمع کیا نا سب کو، تو کیا فرمایا؟ انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ تو وہاں ڈرانے کا پھر شروع کیا، کیوں؟ اس واسطے کہ غلبہ تھا کفر کا، شرک کا، اعمال سیئہ کا، تو وہاں ضرورت تھی ڈرانے کی۔ اور جب ذرا آ جائے آدمی اعمال صالحہ کرنے لگے، اس کا اعمال میں بہتری پیدا ہو جائے، تو پھر آئے گا بشیر، پھر تو حضرت نے یہ اصول بیان فرمایا کہ جو اپنے اعمال میں اگر غلبہ اعمال صالحہ کا ہے الحمدللہ بظاہر حالات، تو رجا کا غلبہ انفع ہے، اور اگر اعمال سیئہ کا خدا نخواستہ غلبہ ہے تو خوف کا غلبہ انفع ہے، کہ ڈرتا رہے، پھر ڈرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قریب آئے گا۔ یہ تو حضرت نے فرمایا۔ اور میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا بارہا، وہ یہ فرماتے تھے کہ جوانی میں خوف کا غلبہ انفع ہے، اور بڑھاپے میں رجا کا غلبہ انفع ہے۔ جوانی کے اندر خوف کا غلبہ ہو تو زیادہ فائدہ مند، کیوں؟ اس واسطے کہ جوانی کے عالم میں جو گناہوں کے داعیے ہیں وہ زیادہ کثرت سے ہوتے، کثیر ہوتے ہیں اور قوت والے ہوتے ہیں، تو اس واسطے جو گناہوں سے بچنے کے لیے خوف کا غلبہ فائدہ مند ہے، اور بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد
گناہوں کے دائیں تو ہو جاتے ہیں، کچھ مزمحل ہو جاتے ہیں، اور بہرحال عمر گزارے ہوتا ہے، آدمی کے اندر تجربہ آ جاتا ہے، کچھ عقل آ جاتی ہے، سمجھے نا؟ اس میں بھی لیکن اگر خوف کا غلبہ ہو جائے تو وہ انسان کو یاس پر لے جاتا ہے. اس واسطے اس میں انفع یہ ہے کہ اس میں رجا ہو. خیر تو بھائی جو کچھ بھی ہو، لیکن دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے. البتہ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات پر فرمائے، وہ یہ فرماتے تھے، یعنی فرماتے کیا تھے، ساری زندگی کا طرز عملی یہ تھا کہ ان کے ہاں کی دعوت میں اور ان کے ہاں کی اصلاح میں، ان کے ہاں کے طرز عمل میں غلبہ رجا تھا. اور فرماتے کہ آج کے دور میں لوگوں کو قریب لانے کے لیے یہ زیادہ عناصر ہیں. راہ نومیدی مرو امید ہار، راہ تاریکی مرو خورشید ہار، کہ نا امیدی کے راستے میں مت چلو اور تاریکی کے راستے میں مت چلو، امید اور خورشید کا راستہ اختیار کرو. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ یعنی اس معنی میں رجا کہ دین کو آسان بنا کر، سہل بنا کر پیش کرنا. یہ جو دماغوں پر یہ سوار ہو گیا ہے کہ دین جو ہے بڑا ہوا ہے، اگر دین کے اوپر ہم چلنا چاہیں گے تو کیا ہوگا، بڑے پہاڑ ڈھونے پڑیں گے اور قیامت آ جائے گی، آسمان ٹوٹ پڑے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں کریں گے تو رہ جائیں گے، یہ کریں گے. یہ جو تصورات ہیں دماغ پر شیطان نے بہکائے ہوئے، ڈالے ہوئے، تو اس کے نتیجے میں لوگ پہلے ایک قدم چلنے سے بھی محروم رہ جاتے. تو ہمارے حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ بھائی دانا ڈال کے لاؤ، سمجھے نا، دانا ڈال کے قریب لاؤ اور اس کے لیے آسان راستے سے کام شروع کرو. ایک آسان بات، ایک دم سے بوجھ مت ڈال دو اس کے اوپر، آسانی سے کا راستہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوگا. شوق ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ نیکی کی خاصیت یہ ہے، نیکی کو ہے تو ایک نیکی کی توفیق ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دوسرے کی بھی دے دے گی. یہ ہمارے حضرت کا طریقہ تھا. تو یہ نہیں کہ خوف کا درجہ ہی نہیں تھا، ظاہر بیان ہوتا تھا اس میں خوف کی باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن غلبہ رہتا تھا رجا، اور غلبہ رہتا تھا لوگوں کے لیے تحصیل کا اور تسہیل تاکہ آئیں، پاس آئیں. تو اپنے اپنے ڈھنگ ہے، ہر گلیرا رنگوں گوئے دیگر، لیکن فائدہ ہم نے دیکھا حضرت والا کے طریقے، اس طریقے میں اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جو ہے وہ کھچ کھچ کر آتے ہیں. اور پھر جب ایک مرتبہ آ گئے نا دام میں تو پھر نکلتے نہیں، بس اللہ کے بدل ایک مرتبہ آ گیا تو آ گیا، لیکن اس کو تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیں. اور یہ بھی حکمت ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت ہے یہ اس کو قریب لانے کے لیے. آسان بات بتا دو، اتنا کر لو پہلے قدم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی برکت عطا فرما دیتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بس بھائی اب یہ اس کا تھوڑا سا جو بقدر ضرورت بیان ہے، یہ ایک بات اور کر لیں تو یہاں آج ختم ہو جائے اس پر. وہ یہ فرماتے ہیں حضرت والا کہ آج کل عملی خرابی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ جو شخص عمل کے اعتبار سے جس حالت میں ہے وہ اس پر قناعت کیے ہوئے ہیں. بڑی بات ہے، بڑا مرض ہمارا پکڑا کہ جس حالت میں ہے اس پر قناعت کیے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر کوئی نقص نہیں، تغیر تبدل کی حاجت نہیں،
یہ خشیت و فکر اور ذہن کی کمی ہے. اس کا مطلب خشیت نہیں. ارے بھائی اصل معاملہ تو وہ ہے کہ جس میں فرمایا کہ من استوى یوماہ فہو مغبون، کہ اس کے 2 دن برابر ہو گئے، کل اور آج، یعنی آج بھی ویسی ہی گزری جیسی کل تھی، اور آج میں کوئی ترقی نہ ہوئی. وہ دھوکے، وہ کیا ہے؟ خسارے میں. من استوى یوماہ فہو مغبون. ارے بھائی آج کا دن جو ہے وہ کل کے مقابلے میں ترقی پایا ہوا ہونا چاہیے تھا. آج کے اندر آج میری حالت گزشتہ کل کے مقابلے میں بہتر ہونی چاہیے تھی. اگر آج بھی ویسی رہی جیسی کل تھی تو میں تو خسارے میں. من استوى یوماہ فہو مغبون. اسی لیے یہ دعا کہ اللہم اجعل یومنا خیرا من امسنا واجعل غدنا خیرا من یومنا، کہ یا اللہ ہمارے آج کو گزشتہ کل سے بہتر بنا اور آئندہ کل کو آج سے بہتر بنا، کہ ہر دم ترقی ہونا ہی چاہیے، ہر روز ترقی ہو، روزانہ ترقی ہو. تو یہ کیا کہ سالہ سال سے ایک ہی حالت پہ قائم، ایک ہی حالت ہے اور اس پر قناعت ہے، اطمینان ہے کہ بس اب اس میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں. تو ہمارے فرماتے ہیں یہ کمی ہے خشیت کی. خشیت سے ایک نتیجہ یہ پیدا ہونا چاہیے کہ آدمی کے اندر فرمایا اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر. یہ دعا فرمائے یا اللہ میری زندگی کو ذریعہ بنا ہر بھلائی میں اضافے کا، کہ جتنی عمر بڑھے اتنی خیر بڑھے، جتنی دن بڑھے اتنی نیکیوں میں اضافہ، اتنا ہی ترقی ہے. تو جہاں قناعت مطلوب تھی وہ کہاں مطلوب تھی؟ دنیا میں، مال، اس میں قناعت مطلوب. جہاں قناعت مطلوب تھی وہاں تو حرص ہے کہ اور بٹور لوں، اور حاصل ہو جائے، اور مل جائے، اور کما لوں، اور پیسہ مل جائے، اور دنیا مل جائے، وہاں تو حرص. اور جہاں حرص مطلوب تھی علم میں، دین میں، خلق میں، تو وہاں قناعت، الٹا معاملہ ہوا. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی معاملہ سیدھا کرو. دنیا میں کہو اللہ بقننی بما رزقتنی، اس میں قناعت حاصل کرو. اور آخرت کے بارے میں کیا کرو؟ حریص بنو. کہاں سے میں اپنی آخرت کو مزید بہتر بنا لوں؟ چھوٹا چھوٹا عمل جو ہے نیکی کا، اس کی حرص کرو، حرص کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اگر یہ خشیت کا یہی تقاضا ہونا چاہیے، نتیجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ